اہل فلسطین ینصرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ینصرکم اللہ ینصرکم اللہ ینصرکم بجاہ نبیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وقد اخبر رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی الحق لا یضرکم سہیون ولا ساکر لا تزال اصابة من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولا وعلى ابواب بیت المقدس وما حولا لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة۔ اس وقت میں ایک خاص حوالہ اہل فلسطین کے لیے پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے علماء نے پہلے یہ ان کو سنایا ہوا ہو، ہم یہاں سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بھیج سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث شریف کروڑوں میزائلوں سے بھی زیادہ پاور دینے والی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولا وعلی ابواب بیت المقدس وما حولا لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعة۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر تو دمشق کے بارے میں دی، دوسری خبر جو مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 6386 جس کے بارے میں مجمع الزوائد میں کہا گیا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی، ہمیشہ ایک جماعت میری امت سے یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، بیت المقدس کے دروازوں پہ وہ کھڑے ہو کے لڑیں گے، علی ابواب بیت المقدس، یہ بیان وہی کریں گے جو امام احمد رضا کے عقیدے پر ہوں گے، اور جن کو یہ ہے کہ انہیں کل کی خبر نہیں وہ یہ کیسے بتائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس وما حولہ، ہمیشہ میری امت کا ایک لشکر، میری امت کی ایک جماعت وہ جہاد کرے گی، قتال بالسیف یعنی دست بدست لڑائی میں شریک ہوگی بیت المقدس کے دروازوں پر، اور وما حولہ، اور جو اس کے ارد گرد جگہ ہے اس پر وہ موجود ہوں گے، لا یضرہم خذلان من خذلہم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی شہادت نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور نہ وہ اس میں اپنا قدم پیچھے ہٹائیں گے، نہ وہ معافی مانگیں گے، نہ وہ اقصیٰ کے وارث ہونے سے دستبردار ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں لا یضرہم، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیا خذلان من خذلہم، لغوی معنی ہے کہ جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے ان کا رسوا کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا۔ یعنی ادھر تو حملے پہ حملہ ہے، بچھاڑ ہے آگ کی، دھماکے ہیں بمبوں کے، لیکن لا یضر خذلان من خذلہم، اگر اتنا کسی اور سے ہوتا تو کب سے نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ یہ ہے حدیث سے ثابت کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ بھاگیں گے نہیں۔ یعنی یہ ہے دلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم غیب کی صداقت کی۔ آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ سارا کفر تو ہمارے مقابلے میں ہے، اور سعودی عرب سویا ہوا ہے، کویت ہے، سارے عرب ممالک ہیں، سارے اسلامی دنیا، ہمیں کوئی پہنچ نہیں رہا، تو چلو کوئی گزارا کر لیں یہود کے ساتھ، کوئی معاہدہ کر لیں، کوئی کسی طرح ہم پیچھے ہٹ جائیں، دستبردار ہو جائیں، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
تو سرکار کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو یہ میرے پاس تحفہ تھا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ تمہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور تم جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے ہو، تمہارے بازوؤں پہ سرکار نے فخر کیا ہے کہ تم ابواب بیت المقدس پہ ڈٹ جاؤ گے، وما حولہ، اور ارد گرد جو علاقہ ہے اس پر تم کھڑے ہو کر حق پہ پہرا دو گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے تمہارا نام لے کے تم پہ فخر کیا، اور تمہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، لا یدرہم خذلان من خذلہم ظاہرین علی الحق۔ ظاہرین کا مطلب ہے غالب ہوں گے، غالب رہیں گے۔ کس پر؟ غالب، حق پر موجود ہوتے ہوئے غالب رہیں گے۔ کتنی صدیوں تک؟ فرمایا الی ان تقوم الساعہ، قیامت آ جائے گی، فلسطینی پھر بھی ہارے گا نہیں۔ الی ان تقوم الساعہ۔